احرام مصر ہے، عین ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیرات ہوں. اتنی ٹینشن میں جنات، اور ادھر سلیمان علیہ السلام ایسے عصا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا. کیسے عجیب انداز ہے. ارے بھائی یہ تو بادشاہ پہلے بیمار ہوتے، اپنا جانشین کسی کو بنا کے جاتے، اور ان کی تو صحت بھی ایسی کہ حدیث صحیح بخاری میں 100 بیویاں ہے. بھائی کمزور آدمی تو تصور صحیح کیا ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا. کیا خیال؟ تو کیا خاندانی صحت ہوگی. پیغمبروں کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت قوت دی ہوتی ہے، قابل رش صحت ہوتی ہے پیغمبروں کی. جنگ میں کمانڈر رہے ہیں، لڑائیاں لڑی ہیں جنگوں میں، اتنی زبردست صحت. اور بھائی آپ کی موت سے پہلے تو اللہ آپ کو بیمار کرتا، پھر علاج ہوتا، پھر طویل عرصہ، پھر بھائی نہیں بس اللہ نے موت دینی تھی تو دے دی، ایسے ہوتا نا. نا 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 نا. اور پھر اتنی جائیدادیں، اتنا سب کچھ، تو پہلے اس کا سارا کیا کر لیتے، بانٹ بوٹ لیتے، جانشین بنا لیتے، میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے، یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے. ہو سکتا ہے سب کو یقیناً کیا ہوگا پہلے سے آپ نے، لیکن ہمارے ہاں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں جب موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. ادھر قرآن کہہ رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان کو موت دینے کا ارادہ کیا. اور کس وقت؟ جب وہ بیٹھے ہوئے تعمیراتی کام کروا رہے ہیں جنات کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے. اور اللہ فرماتے ہیں ایسے فرشتہ آیا، روح نکال کے چلا گیا. انبیاء کا جسم موت کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا. مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کھول کے دیکھو، اگر ایک ہڈی بھی بچی ہوئی ہے نا، ایک ہڈی بھی اس کمبخت کی باقی ہے، تو جو سزا دینا چاہو آپ دے سکتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ نبی کی کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. قادیانی سے کہو اس کی ایک دفعہ قبر کھول کے دنیا کو دکھا دو بس. تم انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا. تو قادیانی ہو سکتا ہے یہ گستاخی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قبر کوئی کھول نہیں سکتا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور آپ بھی نبی مانتے ہیں، اور آپ پر تو اجماع ہے، بلکہ اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے کی بہت زیادہ کوششیں ہو چکی ہیں ماضی میں، غیر مسلموں نے کی ہیں سرنگیں بنا کے. اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ جسم کیا ہے، سلامت ہے. تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام، جسم سے روح نکلی ہے، اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک اسی طرح ایسے ہی رہے ہیں. وہ چونکہ اس طرح سے ٹیک لگی ہوئی تھی کہ گرے نہیں ہیں. اب دیمک نے کھانا شروع کیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاٹھی کو کھانے میں. تو جب لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے. پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے. جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، جس نے جہاں اینٹ لگائی تھی نا وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا. جو کنسٹرکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نکل لیے. ورنہ سلیمان السلام 2-4 عاملوں کے ذمہ لگا کے چلے جاتے، بھائی میں کسی بھی وقت دنیا سے جا چکا ہوں، جا سکتا ہوں، تو ان کو ذرا پکڑ کے واپس لانا، جو 2-4 اینٹیں رہ گئی وہ تو لگا دیں. ہے بھائی یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے. وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے، کیونکہ چہرہ بھی بالکل اسی طرح، چہرے پہ رونق اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں، بالکل وہی کنڈیشن. سوال پیدا ہوتا ہے دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں شہادت کی بہت تمنا کی ہے، لیکن آپ کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی کیونکہ حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے. لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے. لا وددت کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ چاہت، لا احببت نہیں فرمایا، لا وددت. مودت
محبت سے اوپر کا درجہ ہے. میری بے پناہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اقتلو قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر اللہ مجھے میدان جنگ میں جانے کا موقع دے, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. یعنی یہ شہادت اتنی پیاری چیز ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں چاہیے, کم سے کم 4 دفعہ چاہیے. یہ کتنی تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ظاہر ہے آپ خود دیکھو, جو اللہ کے لیے جان دے رہا ہو اور وہ ربی غیرت والا ہو تو وہ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ جان دینے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قربانی نہیں ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبوب کے لیے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں, یہ سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے. دے نہیں سکتا وہ. محبوبہ کے چہرے پہ تھوڑی سی جھریاں آنے دو, پھر دیکھو کیا, پھر یہ جو 500 روپے بیلنس کے لیے دے رہا ہے یہ بھی نہیں دے گا. لیکن جو اللہ کے لیے جان دے گا میرے بھائی, تو اللہ تو جواد اور کریم بھی ہے, وہ تو تھوڑے پہ بہت نوازتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ شہادت نہیں چاہیے, اتنی قیمتی چیز ایک دفعہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو اس لیے میں کہتا ہوں جو بارڈر پہ ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں نا, ان کی قدر کیا کرو. یہ ہماری زندگیوں کے محافظ ہیں. جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں وہ ہمارے ایمان کے اور ہمارے دین کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کافر تو کھا کے ختم کر دیں ہمیں 2 منٹ کے اندر. جو شہادت دینے والا ہے اس کو ہلکا مت سمجھو.